الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے متعلق بات بیان کی جا رہی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ تمام لوگ مل جل کر کعبے کی تعمیر میں حصہ لیے تھے، عرب کے تمام قبائل، اور مل جل کر کام کر رہے تھے۔ جب کعبے کی تعمیر ایک حد تک ہو گئی، اب اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کعبے کی تعمیر میں وہ حجر اسود کا تھا کہ جب کعبے کی عمارت بلند ہوتے ہوتے حجر اسود جو جگہ ہے جہاں پر پتھر لگا ہوا تھا کونے میں، جب اتنی اوپر تک ہو گئی حجر اسود کے برابر، اب اس وقت کعبے کے جو قبیلے تھے مکے کے، ان قبیلے والوں میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ اس کعبے میں جو پتھر ہے حجر اسود، اس کو ہم نصب کریں، اس کو ہم لگائے، شرف ہم کو حاصل ہو۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم لگائیں۔ اب بات یہاں تک بڑھ گئی کہ بعض لوگ کہنے لگے کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے ہم لگائیں گے، بعض لوگ کہنے لگے کہ ہمارا قبیلے نے زیادہ کام کیا ہے ہم لگائیں گے۔ الگ الگ قسم سے جو ہے نا لوگ اپنے اپنے دلائل دینے لگے کہ ہم لگائیں گے۔ آخرکار لوگوں میں اتنی بات بڑھ گئی کہ لوگوں نے تیریں چلائی آپس میں، اور مطلب ایک دوسرے کے اوپر نہیں بلکہ آسمان کی جانب تیر چلا کر ختم کھا لی کہ ہم لوگ ایک ساتھ کام کریں گے اور ہم جو ہے نا اگلے مد مقابل جو ہوں گا اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تلواریں میانوں سے نکل گئی اور لوگ چاہ رہے تھے، اور اس وقت عرب میں ایک ماحول، ایک عادت بھی تھی لوگوں کی کہ جب کوئی جنگ کا موقع ہو اور کسی نے کچھ قسم کھا لی ہو تو اپنی قسم پکی ہے، میری قسم پکی ہے، اپنی قسم سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس بات کی دلیل کے لیے کیا کرتے تھے کہ بعض لوگ جو ساتھی ہوتے تھے آپس میں، سب اپنے اپنے ہاتھ کا کچھ خطرے کاٹتے تھے، کاٹ کر ایک پیالے میں جمع کرتے تھے، اپنے خون کو جمع کر سب اپنی اپنی انگلیاں ڈالتے تھے اور ڈال کر قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنے وعدے میں پکے ہیں، ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی قسم نہیں چھوڑیں گے۔ تو لوگوں نے اس قسم کے کام بھی کر لی تھے، قسمیں کھا لی تھی کہ حجر اسود نصب کریں گے تو ہم ہی کریں گے، کسی اور کو کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اب آخرکار لوگوں میں لڑائی جھگڑے کا موقع ہو گیا۔ تو اس وقت وہ ایک شخص تھا امیہ قبیلے کا، وہ خاندان کا، وہ شخص آگے بڑھا، عمر میں قریش قبیلے کا رہنے والا تھا، خاندان امیہ کا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا، سب سے بڑی عمر کا قبیلے قریش میں وہی شخص تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے جھگڑے کو چھوڑ دو، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جو شخص ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے لیکن اب کعبے میں سب سے پہلے جو آئیں گا ہم اس کو اپنا حکم بنا لیں گے، فیصلہ کرنے والے اسی کو بنا لیں گے۔ تو تمام لوگ دیکھنے لگے کہ کون آئیں گا۔ تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں تشریف لا لیے۔ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تمام لوگوں نے کہا کہ ھذا الامین رضینہ، ھذا الامین رضینہ، کہا کہ یہ تو امین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، امانت دار۔ کہا یہ تو امین ہے، ہم تو ان سے راضی ہیں، یہ جو فیصلہ دیں گے وہ ہم کو راضی ہوں، ہم اس سے راضی رہیں گے۔ اگر فیصلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلے والوں سے، سرداروں سے کہا کہ ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو پتھر تھا اس پتھر کو اٹھا کر چادر کے اندر رکھ دیا اور تمام قبیلے والوں سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کا سردار یہاں پر آ جائے۔ تمام قبیلوں کے سردار سامنے آ گئے۔ حضور نے کہا کہ چند لوگ اس طرف پکڑ لو چادر کے، چند لوگ اس طرف پکڑ کے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پر لے کر جاؤ۔ تمام لوگ اس کو، قبیلے کے سردار اٹھائے، اس کو لپٹ کر اٹھا کر جہاں پر اس کو رکھنا تھا وہاں تک لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر وہاں پر رکھ دیا۔ جب یہ چیز ہوئی تو تمام قبیلے والے خوش ہو گئے کہ ہم نے حصہ لیا، تمام لوگ خوش ہو گئے، اور جو مکے کے بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر اور آپ کی تدبیر دیکھ کر کافی خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان ہے مگر اتنا آسانی کے ساتھ اس معاملے کو حل کر دیا کہ بڑی بڑی خون ریز لڑائیاں جو ہونے والی تھی وہ ہونے سے رک گئی۔ کیونکہ اگر یہ لڑائی اگر کسی ایک قبیلے کے نام اگر آ جاتا تھا، اگر کوئی سمجھ جائے کہ قرآن اندازی کر دیتے، ڈرا کر دیتے، ایک قبیلے کا نام آتا تو دوسرے قبیلہ خاموش ہونے والا نہیں تھا۔
اور یہ کعبہ شریف کی جو تعمیر تھی یہ پچھلے 5000 سالوں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بادشاہ یہاں پر آیا اور کعبے کے اوپر جو ہے نا مکے پر قبضہ کر لیا، کعبے کو گرا دیا، بعد میں لوگوں کو موقع ملا تعمیر کا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے تعمیر کا موقع بہت ہی کم ہوتا تھا۔ جیسے کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے یروشلم میں، وہ اکثر گرتے رہتی تھی، لوگ اس کے اوپر حملے کرتے رہتے تھے، وہ گرتی رہتی تھی، لوگ اس کو تعمیر کرتے رہتے، لیکن کعبے کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ کئی ہزار سال ہو گئے تھے کہ اس کی پوری عمارت گرا کر تعمیر کرنے کا موقع کسی کو نہیں تھا۔ اب موقع آیا تو لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے جانا نہیں دیتے تھے، تو تمام لوگ چاہتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تدبیر سے یہ جو معاملہ سلجھا دیا۔ تمام کے بڑے بڑے جو دانشور لوگ ہوتے تھے وہ تمام لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی کے ساتھ اس معاملے کو رفع دفع فرما دیا۔ تمام کے تمام قبیلے والے بھی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ لوگوں کی نظروں میں تھا وہ اور بھی اونچا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر کیا معاملات پیش آئے اور انشاءاللہ کعبے کی تعمیر کتنی بار ہوئی، ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی بیان کریں گے کہ تعمیر کعبہ جب سے تعمیر بنائی گئی، کعبے کی تعمیر جب سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے پھر حضور کے اس دور تک، اب آج جو کعبہ ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ کعبے تک کتنی مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی، ہم اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔